اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا جو آپس میں تعلق کی بنیاد ہے اس سے مضبوط تعلق کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تعلق بنتے ہیں، آپ کسی جگہ پہ سیاسی جماعت میں جاتے ہو، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ کا تعلق کی بنیاد وہ سیاسی ہو گئی، یا آپ کہیں رشتہ داروں میں شادی میں جاتے ہو تو آپ کو کوئی دور کا رشتہ دار ملتا ہے تو تعلق کی بنیاد ہو گئی۔ لیکن کیسا مضبوط تعلق کہ جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی ذات بن رہی ہے، اس کا پیغام بن رہا ہے، اس سے اچھا تعلق نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں کہ آپ کے تعلق اسی بنیاد پہ بنے، آپ کے تعلق کی مضبوطی اسی بنیاد پہ ہو، اور یہ سلسلہ اتنا مضبوط ہو کہ آپ جب کسی سے کہیں تو آپ کہیں کہ یار یہ میرا درس قرآن کا تعلق ہے، یہ میرا درس قرآن والا بھائی ہے۔ جب وہ آئے تو آپ کو چاؤ چڑھ جائے ایسے کہ باقی سارے کہیں کہ یار اتنا خوبصورت تعلق ہے، میرا تعلق بھی کاش قرآن پاک کی نسبت سے ہوتا۔ تو آپ اپنے وہ دوست احباب جو قرآن پاک کے درس میں آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں، آتے ہیں، ان کو اتنا پروٹوکول دیں۔ وہ پروٹوکول ان کو نہیں دیا جا رہا، وہ پروٹوکول بیسیکلی اس نسبت کو دیا جا رہا ہے جس کی آپ قدر کر رہے ہیں۔ جب آپ اس نسبت کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی قدر کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ ایک حدیث بھی سنائی تھی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی لوگ اس لیے اکٹھے ہوں، گھروں میں سے کسی گھر میں اس لیے اکٹھے ہوں کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں، اور اس لیے پڑھیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس لیے سمجھیں کہ اس پہ عمل کرنا ان کی خواہش ہو، تو اللہ پاک ان کے قلوب پر، ان کے سینوں پر سکینت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان پر سایہ کیے رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتے ہیں جو ان کے پر، اپنے رحمت کے پر ان کے اوپر پھیلا دیتے ہیں۔ کتنا پروٹوکول ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو مجھے اس میں بڑی اس حدیث میں پسند ہے وہ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اپنا دربار ہے نا قریبی فرشتوں کا، ان میں اس بندے کا ذکر کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ دیکھو، یہ لوگ دیکھو، یہ کمپنی دیکھو، یہ میرے پیغام کو سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے قریبی درباریوں میں آپ کا ذکر کریں تو آپ کی شان و مرتبہ کیا ہوگا۔ تو اس نسبت کی قدر کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں۔ کبھی کوئی ایسا جملہ ہماری زبان سے ادا نہیں ہونا چاہیے جو کسی دوسرے کی دل آزاری کا باعث بنے، نہ سامنے نہ غیر موجودگی میں۔ اور یہ مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ ہر قسم کا تکبر ہوتا ہے نا، ایک چتراہٹ کا تکبر ہوتا ہے، دوسرا تکبر ہوتا ہے، یہ دینداری کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے۔ ہم جب 2 نمازیں پڑھ لیں تو ہمیں باہر کھڑے ہوئے لوگ ایسے گناہ گار سے محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہیں، اللہ کا بندہ ہے وہ بھی، ہمارا اس سے تعلق ہے اللہ کی وجہ سے، تو لہٰذا ہماری اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی اللہ کی وجہ سے ہونی چاہیے۔ گناہ ثواب کا معاملہ میرے اللہ کو پتہ ہے، وہی جانتا ہے۔ ہمارا اس سے پیار ہونا چاہیے۔ کبھی کوئی ایسا جملہ ادا نہ کریں زبان سے یا کہیں اور جو ناپسندیدگی کے زمرے میں آ جائے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ ایک حدیث قدسی حضرت عبدالقادر جیلانی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق میرا کنبہ ہے، میرا خاندان ہے، جو میرے خاندان سے، میرے کنبے سے پیار کرے گا میں اس سے پیار کروں۔ تو ہم نے لوگوں سے پیار کرنا ہے، ان کی دل جوئی کرنی ہے، دل آزاری نہیں کرنی، چاہے وہ کتنا بھی اس نے آپ کو نقصان کیوں نہیں پہنچا دیا۔ ہمارا کام کیا ہے، ہم نے اس نسبت کو دیکھنا ہے جس نسبت کی وجہ سے میں اس کی قدر کرتا ہوں، اور وہ نسبت میرے اللہ کی ذات ہے۔ غصہ ختم۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا بھی تھا اپنے بچے کا کہ جب اس کو میں نے کچھ تھپڑ کا جواب، اس نے منہ پہ ہاتھ مارا شرارت میں، تو غصہ بڑا آیا، لیکن میں نے اس کو مارا نہیں۔ 2-2.5 سال کے بچے کو کیا ماروں، سمجھ نہیں ہے، اور اس لیے برداشت کر لیا کہ میرا اپنا ہے۔ تو جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہ میرا اپنا ہے، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، میرے اللہ کی مخلوق ہے، اور نہ سمجھ آئے اسی لیے تو اس نے یہ 2 نمبری کر دی، اگر سمجھدار ہوتا تو نہ کرتا۔ جب آپ اس نسبت کو ذہن میں لائیں گے، اگلے کی ناسمجھی کا خیال کریں گے تو غصہ نہیں آئے گا، بلکہ دعا کر دیا ہے اللہ یہ میرا بھائی جو ناسمجھ ہے، ناسمجھی میں غلط راستے پہ چل رہا ہے، اپنی یہ مہلت کو ضائع کر رہا ہے، اے اللہ میرے اس بھائی کو ہدایت دے کہ یہ اس مہلت کی قدر و قیمت کو جانے، یہ اپنی اس زندگی کا
احساس کرے کہ یہ کتنا انمول تحفہ ہے اور یہ ہاتھ سے ریت کی طرح نکل رہا ہے. جب یہ احساس دامن گیر ہوگا تو پھر دھوکہ کسی کو نہ لینا، تو اس غصہ کیا کرنا، دھوکہ دینے کا بھی سوچ نہیں سکتا انسان. غور کریں، اگر آپ نے کبھی سفر پہ نکلے ہو، موٹر وے پہ چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، تو کبھی آپ نے راستے میں لڑائی کرنے کی کوشش کی ہے؟ بلکہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے، خام خواہ گلے پڑ بھی جائے، تو بندے کہتے ہیں یار دفع کرو، جان چھڑاؤ یار، سفر سے نکلے ہیں، منزل تک پہنچیے. کیوں ایسے ہی ہوتا ہے نا؟ جب ہم سفر پہ نکلے ہیں تو ہم کوئی اور بوجھ کتنا کو اٹھاتے ہیں. کبھی ہوا ہے کہ آپ نے کہا بیڈ بھی رکھ لو، کرسیاں بھی رکھ لو، چاولوں کی بوریاں بھی رکھ لو، انہوں نے یار تھوڑا سا سفر ہے، 1-2 وقت کا کھانا ہے، وہیں سے جو ملے گا کھا لیں گے، سامان لمبا نہیں کرنا، زیادہ نہیں لے کے جانا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یہ احساس ہے کہ آپ سفر پہ ہو. تو زندگی بھی تو ایک سفر ہے، زندگی بھی تو ایک سفر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ زندگی میں کتنی کو جد و جہد کرنی چاہیے، کتنا کو زیادہ راہ اکٹھا کرنا چاہیے؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ اتنا جتنا کہ ایک مسافر سفر کے لیے کرتا ہے. اور یہ سفر کتنا لمبا ہے؟ کوئی بہت لمبا سفر ہے. پچھلے 40-42 سال ایج ہو گئی ہے ہمارے نظر، تو 40-42 سال میں مجھے تو لگتا ہے یہ بس چٹکیوں میں ہی، بس پلک جھپکتے میں گزر گیا. تو باقی بھی ایسے ہی ہوں گے جو اس سے زیادہ عمر کیا، ان سے بھی پوچھا تو کہیں گے یار کل کی بات ہی تھی. تو روز قیامت جب وہ ہمیشہ کی زندگی سامنے ہوگی، یا آگ یا جنت، اس وقت لوگ کہیں گے یار چند گھڑیاں دنیا میں گزاری، یار کاش ہم نے زندگی کی قدر و قیمت کو جان لیا ہوتا. بے بسی جب ہاتھ نہیں آئے گا کوئی بھی چیز، تو کہیں گے کاش میں جب ایک دفعہ زندگی ملی تھی تو میں مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہوتا، کاش یہ مجھے دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا. تو یہ چند گھڑیوں کی زندگی میں کسی کی دل آزاری نہ کریں. کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کو باتوں سے تکلیف دیتا ہے، تو یقین کریں کہ وہ آپ کا فائدہ کر رہا ہے، وہ آپ کے ڈپازٹ میں، آپ کے اکاؤنٹ میں چیزیں انویسٹ کر رہا ہے، پیسے رکھوا رہا ہے آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کی شکل میں. تو آپ کو اس کی شکر گزاری ہونی چاہیے کہ غصہ آنا چاہیے؟ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے؟ شیطان ہمیں اندر ورگلاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو اتنا بڑا چودھری افسر فلاں فلاں، اس کی کیا ضرورت کہ یہ تیرے ساتھ ایسے کر جائے. وہ ذہن سے بات ہی نکال دیتا ہے کہ یار یہ میرے اللہ کی مخلوق ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، نہ سمجھ یا کچھ نہیں کہنا. یہ اگر مجھ سے زیادتی کر رہا ہے تو یار یہ تو میرا فائدہ ہی کر رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے. روز قیامت انسان بعض لوگ اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں دیکھے گا، وہ کہے گا یہ میں نے کی نہیں، تو کہیں گے یہ وہ تکلیفیں تھیں جن پہ تو صبر کرتا رہا، یہ وہ دکھ تھے جو تو جھیلتا رہا اللہ کی راہ میں، یہ وہ دعائیں تھیں جو تو مانگتا رہا. میری بات سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ہم لوگوں نے آج عہد کرنا ہے آپس میں کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے. کوئی بندہ اگر ہمیں برا بھلا بھی کہتا ہے تو ہم اس سے ہاتھ جوڑ دیں گے کہ کیا بندے تو میرا بھائی ہے، میرے اللہ کی مخلوق ہے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا بلکہ تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ میرے اس بھائی کو سمجھ دے کہ یہ زندگی کی مہلت کو ضائع نہ کرے. یہ وہ قدردانی کا جذبہ ہے جو اللہ کو بڑا پسند ہے، فیلنگ ہے. سورہ نمل میں ایک چیونٹی اپنی چیونٹیوں کو خبردار کرتی ہے. وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے چیونٹیوں سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ذرا اپنی حفاظت کا سامان کرو، کہیں کچل نہیں نہ جانا. تو اپنی قوم کی خیر خواہی کی یہ ادا اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دی. تو خیر خواہی کا جذبہ کتنا بڑا جذبہ ہے. یہ جو پروگرام اس طرح کے ارینج کرتے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ پروگرام ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ ذیشان صاحب، یہ سارے دوست جو ہمارے بیٹھے ہیں جو یہاں پہ ارینج کرتے ہیں، خالد گجر صاحب اور اس کافی جگہوں پہ، یہ اللہ کا ان پہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ توفیق، یہ جو میں یہاں پہ آپ کے سامنے مجھے اللہ نے موقع دیا ہے، یہ اللہ کا میرے پہ احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کھڑا کر کے. وہ کسی اور سے بھی کام لے سکتا تھا، اس کے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے. اس توفیق پہ میرا اللہ کے ہاں جھکنا بنتا ہے، اس توفیق پہ شکرانے کے نفل بنتے ہیں کہ اللہ یہ توفیق تو نے مجھے دے دی، یہ تیری عطا ہے، اگر تو کسی اور کو دے دیتا تو میں تیرا کیا کر لیتا. تو نیکیوں کی طرف لپکیں، بھاگ کے
کہ یہ جو میرا بھائی پیاسا بیٹھا ہوا ہے اس کو پانی چاہیے، تو میں جو ملازم کو کہوں گا پانی لے کے آ، میں بھاگ کے خود کیوں نہ پکڑا دوں یار، میری نیکی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اپنے گھر دوست احباب، اپنے بیوی بچے، ان کو دیکھیں۔ ہم لوگ سب سے زیادہ جو نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی بیویوں کو کرتے ہیں۔ باہر جتنا مرضی غصہ بھی ہوگا اسے کہیں گے سر بیٹھیں چائے پئیں، یہ کریں، اور بیوی جو 24 گھنٹے آپ کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، آپ کی بچوں، آپ کے گھر، آپ کی صفائی سارا، اس کے ساتھ کبھی پیار سے نہیں بولیں گے، اتنے بہ جائے انج نہ کر، میں تینوں کی کیا سی۔ تو دل آزاری صرف لوگوں کی نہیں ہے، ہر وہ بندہ جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہے، ہر وہ بندہ جو آپ کے ارد گرد ہے، جو آپ کے ساتھ تعلق میں ہے، ان سب کی دل آزاری کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ کوئی چھوٹا سا نشتر جو اس کے دل میں گھس گیا اور وہ اگر اس آہ نے عرش کو ہلا دیا تو ساری نیکیاں ایک طرف اٹھا کے پٹک دیا جائے گا۔ اور جب اللہ کسی کو چھوڑ دے، جب اللہ کی رحمت کسی کو نظر انداز کر دے، جب اللہ کا سہارا پاؤں سے نکل جائے، تو پھر یقین کریں اس کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جب اللہ ہاتھ کھینچتا ہے تو پھر ہر چیز ہاتھ کھینچ لیتی ہے۔ پھر یہ جسم بھی ہمارا جسم نہیں رہتا، پریشان کرتا ہے۔ پھر یہ دوست، یہ تعلق، یہ کاروبار، ہر چیز کچھ بھی ہمارا نہیں رہتا۔ تو اللہ کو ناراض نہ کریں، اللہ سے پیار کریں۔ اور اللہ سے پیار کا اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کریں۔ اپنے زبان کو، اپنے افعال کو کنٹرول کریں اور کوشش کریں کہ آپ لوگوں کی سیوا کر سکیں۔ کچھ نہیں کر سکتے تو چلیں ان سے میٹھا بول لیں، ان سے مسکرا کے بات کر لیں۔ یہ ساری تمہید باندھی، اور یہ جو ہمارا درس قرآن جو ہم یہاں پہ پروگرام اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کئی سالوں سے جاری ہے، اللہ اسے ہمیشہ جاری و ساری رکھے۔ اس کے پیچھے بھی یہ سوچ کار فرمایا کہ ہم اللہ کے آئینے کی روشنی میں اپنی شخصیت کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ میرے اعمال میں کہاں کہاں پہ کوئی کوتاہی ہے، اور میں اللہ کے کلام کی روشنی میں اپنی کوتاہی کو ٹھیک کروں، اپنی زندگی کے مقصد کو بناؤں، اور پھر اس مقصد کے حصول کے لیے نکل پڑوں۔ یہ ہمارا درس قرآن کا مقصد ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ ایسے پروگراموں میں، نہ صرف یہاں جہاں پہ بھی ہوتے ہیں پروگرام، آپ کے محلے میں، برادری میں، ورک پلیس پہ، جہاں پہ بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ بیٹھا کریں جا کے 5 منٹ 10 منٹ کے لیے، تاکہ جب وہاں کا وہ ایک رجسٹر بنے اللہ کے لیے اکٹھے ہونے والوں کا، تو اس میں ہمارا نام آ جائے، تاکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی ہو، تاکہ ہو سکتا ہے وہاں پہ ہمیں بھی کوئی ایسی کام کی بات مل جائے۔ تو یہ آگے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، حرض المؤمنین علی القتال۔ اب چونکہ جنگ کی ضرورت آن پڑی ہے تو مومنین کو ابھارو، مائل کرو قتال کی طرف۔ اور مومنین کی ذرا شان دیکھیں، کیونکہ بندہ 2 گروہ ہے، ایک اللہ کا، ایک شیطان کا۔ آپ یہاں پہ یہ شادی حال اگر ذیشان صاحب کی ملکیت ہے، آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ان کے خلاف چل کے فائدہ ملے گا یا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فائدہ ملے گا؟ جگہ جو ان کی ہے، تو کائنات ساری کی ساری میرے اللہ کی ہے۔ ایک ایک چیز، اس کا ذرہ، اس کے اندر ہوا، پتے، پھول، خوشیاں، غمیاں، صحت، ہر چیز میرے اللہ کی۔ اگر اس کائنات کے اندر آپ اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے تب فائدہ ملے گا، یا اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تب فائدہ ملے گا؟ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ملے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتال پہ وعدہ کر لو مسلمانوں کو، تو انہیں بتاؤ، ان یکن منکم 20، اگر یہ 20 بھی ہوں گے نا، صابرون، اللہ کے راستے پر کھڑے ہوئے، صرف 20، یغلبوا 200، تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ 20 بندے 200 کے مقابلے میں، ایک بندہ 10 بندوں کے مقابلے میں۔ ایک مسلمان جب کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ 10 بندوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ 10 بندے جو اللہ کے راستے میں نہیں کھڑے ان پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ کتنی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے ہمارے لیے۔ الفا وَإِن يَكُن مِنْكُمْ مِيَّاتٌ، اور اگر یہ 100 ثابت قدم ہوں گے تو یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو یہ 1000 کافروں پر بھاری ہو جائیں گے۔
100 بندے 1000 پہ، 10 کی ریشو کے ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہو جائے گا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ نادان لوگ ہیں، یہ اللہ کے خلاف کھڑے ہیں، یہ کیسے جیت سکتے ہیں. ایک ثابت قدم مسلمان 10 پہ بھاری، 11 بندوں میں سے ایک بندہ اگر ثابت قدم ہو جائے گا تو حکومت اس کی چلے گی، فیصلے اس کے چلیں گے. اب ذرا غور کریں کہ ہمارے پاکستان میں فیصلے اللہ کی مرضی سے کیوں نہیں ہو رہے. فارمولہ ذرا غور کریں. 1 10، 11 میں سے ایک بھی ثابت قدم ہوا تو معاملہ اس کا چلے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ ریشو نسبت اتنی بگڑ گئی کہ 10 میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، 10 میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے راستے پہ کھڑا ہو جائے. تو حل کہاں پہ ہے؟ قرآن کیسی خوبصورت کتاب ہے، کتنے بڑے بڑے تجزیے ہوتے ہیں، ٹی وی پہ مذاکرے ہوتے ہیں، اور حل نکال رہے ہیں کہ یار کون سا فارمولہ لگائیں، کہاں سے مشیر بلا لیں، کہاں سے کوئی ایڈوائزر بلا لیں جو ملک کے حالات سنوار دے. سنوارنا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے کہ 1 کروڑ کی آبادی ہے یا 1000 میں سے 100 بندے اگر آپ ثابت قدم ہو جائے، اللہ کے ساتھ سنسیئر ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا. ہر چیز میں سکون، امن، ملک میں بھی، ہماری زندگی میں بھی، ہر جگہ پہ. ہم لوگ کسی اور کو سنوارنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ 10 بندے سنبھل جائیں، اپنی ذات کے اوپر کوئی خیال نہیں. ایک وائٹ بورڈ کے اوپر، ایک بڑا وائٹ بورڈ، ایک بندہ لیکچرار آتا ہے، سفید پیپر کے اوپر ایک کالا نقطہ لگاتا ہے، بہت بڑا سفید پیپر، اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ یہ کیا نظر آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کالا نقطہ. ہم جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں کالا نقطہ. سب سے پوچھتا ہے، سبھی یہی کہتے ہیں یار مجھے حیرانگی ہے، اتنے بڑے وائٹ پیپر پہ آپ کو وائٹ پیپر نظر نہیں آیا، اس کے اوپر چھوٹا سا کالا نقطہ سب کو نظر آ رہا ہے. وائٹ پیپر دیکھیں، جو اتنا بڑا سفید پیپر لگا ہوا ہے اس کو تو دیکھیں، یہ کالے نقطے کو ذہن سے نکال دیں. ابھی ہم لوگ کالے نقطے کو دیکھتے ہیں، وائٹ پیپر کو نکال دیتے ہیں. اس وجہ سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک دوست ہے، اس کے اندر 100 خوبیاں ہوں گی، ایک برائی ہم نے پکڑ لی، 100 خوبیاں چھوڑ دی. کیسے اصلاح ہوگی؟ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو ذرا دوبارہ کریں، اس کمٹمنٹ کو پختہ کریں. یقین کریں یہ کائنات آپ کے آگے بچھ جائے گی. فرشتے آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، آپ کہیں گے فرشتے کو یار ذرا آج پانی پلا ٹھنڈا ہے، نہیں پانی میرے پاس نہیں ہے کہیں پہ، یا اللہ ٹھنڈا پانی پلا، بڑی مزہ آئے گا ٹھنڈا پانی بھی ہوگا. تو یقین کریں فرشتہ کسی کو کہے گا، وہ چاہے کوئی بس رکے گی یہاں سے، اس میں پانی کی ٹھنڈی بوتل ہوگی، کہے گا جناب ہے تسی پی لو. چیک تو کریں کبھی اللہ کو، بلائیں تو صحیح اللہ کو. جو اپنے کندھوں پہ بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہو، ذرا اس کو اتار کے پھینک دو ایک دن کے لیے، ذرا چیک کرو، اللہ کو آواز دو کہ اللہ میرے میں یہ پریشانی ہے، میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، میرے کاروبار بند ہے، مجھے جاب نہیں مل رہی. اے اللہ آج میں نے کسی کے دروازے پہ نہیں جانا مانگنے کے لیے کہ مجھے نوکری لگوا دے. تو ہے نا میرا اللہ، تو میرا پالنے والا ہے نا، رب العالمین ہے، تیرے کیا کمی ہے؟ اس سے بات کریں، جملہ بولیں منہ سے، اللہ مجھے جواب دے. تو پھر دیکھیں کہ اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. کیا آپ سمجھتے ہو کہ نہیں دے گا؟ اگر نہیں دے گا تو روزے قیامت میرے پاس کتنا بڑا ایک حجت آ گئی کہ اللہ تجھے بلایا تھا، تو نہیں آیا، تو میں کیسے مان لوں تو ہے. کیوں سر؟ اللہ یہ حجت دے گا آپ کو. بات کریں اللہ سے، اپنی پریشانی اس سے بیان کریں. یہ وہ پریشانی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تسمہ بھی ایک چاہیے ہوتا ہے نا اپنے بوٹ جوتی کا، تو میں اللہ سے مانگتا ہوں. یہ ہے وہ بات. جب آپ کی اللہ سے گفتگو سٹارٹ ہو جائے گی، یقین کریں یہ چودراہٹوں کے سلسلے ختم ہو جائیں گے. نہ کوئی چودھری ہوں گے، نہ ہمیں کوئی بلیک میل کرے گا، سب برابر ہیں. پھر وہ جذبہ ہوتا ہے جب عمر فاروق جیسا سخت گیر حکمران کھڑا ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ دو ایک چادر ملی ہے، تیرا لباس بن نہیں سکتا، بول کیسے بنایا؟ ہم میں سے کوئی ضرورت ہے پوچھ لے کسی کو؟ تو انہیں عدالت لگ جاتی ہے یا وہ ملک کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہو جاتا ہے. پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے راستے پہ نہیں کھڑے.
لہٰذا وہ 1:20 کی جو 1:10 کی ریشو ہے نا وہ ساری گڑبڑ ہوئی ہے. اور پھر اللہ پاک آگے فرماتے ہیں الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. ہر وقت بڑا پکا مسلمان ہونا مشکل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے انسان کے لیے، انسان کمزور ہے. تو اللہ فرماتا ہے اچھا چلو اللہ نے تم پر تخفیف کر دی، تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا. وہ جانتا ہے کہ تم کمزور ہو، تو پھر کیا کمزوری کی حالت میں بھی ایک مسلمان اگر وہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّيَّاتٌ صَابِرَةٌ، تو اگر تم میں 100 بھی ایسے بندے ہوں گے نا جو صبر کرنے کی، کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، يَغْلِبُوا مِئَتَيْن، تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، 200 پر غالب آ جائیں گے. مئتین 1-2 کی ریشو کہ مسلمان اگر ہو، مسلمان کمزور بھی ہو، تو 3 میں سے 1 بندہ اگر مسلمان ہوگا نا تو وہ 2 پر حکومت کرے گا، اس کا فیصلہ چلے گا. 33%، 100 میں 33% بھی کمزور مسلمان ہو جائیں تو فیصلہ اس کا چلے گا. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر وہ 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پہ غالب آ جائیں گے. واللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو بندے صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے.